جی السلام علیکم انجم، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ندیم، میں ٹھیک ہوں۔ انجم بتائیے کہ یہ آم، پاکستان میں بڑے مسئلے ہیں، بجٹ بھی آ رہا ہے، الیکشن بھی آ رہی ہے، اور پینما گیٹ بھی ہے، اور ہاں وغیرہ وغیرہ بہت چیزیں ہیں۔ ہاں پر ہمارے کچھ ماشاء اللہ لوگوں نے ہوں یہ شو ڈال دیا ہے کہ اب ہم جو اپنے اسٹیٹسٹیکل جو جی ڈی پی ہم میجر کرتے ہیں، ہوں اس کا کسی طریقے سے ہم وہ جو اس میں لگ رہا ہے کہ کوئی ہم نے کم میجر کیا ہو تو اس کو بڑھا دیں کسی طریقے سے، ہوں تاکہ 25% بڑھا دے، 30% بڑھا دے۔ ہوں حکومت کا اس سے بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ الیکشن کے وقت وہ کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی ہم نے تو ماشاء اللہ کمال کر دیا، جی ڈی پی بڑھ گیا، پر کیپٹل انکم بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، ہوں کچھ پاپولیشن تو وہی رہے گی، اور دو پاپولیشن کا بھی ایک سینسس ہونے والا ہے۔ تو اس ہوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ندیم، یہ خبر میں نے بھی پڑھی تھی کہ کسی وزیر نے، شاید وزیر خزانہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یعنی کہ ڈار صاحب۔ ہاں، کہ جتنا ہم سمجھ رہے تھے اس سے ہمارا ملک کوئی 25% زیادہ امیر یا زیادہ خوشحال ہے۔ تو میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی کہ اس سے میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ مطلب اگر میں سڑک میں جا کے کسی شخص سے کہوں کہ بھائی مبارک ہو، پاکستان کی فی کس آمدنی جو ہے وہ 25% زیادہ ہے، تو اس کی تو آمدنی جتنی ہے وہ اتنی رہے گی۔ نہیں دیکھیے نا، سوری آپ یہ تھوڑا سا زیادتی کر رہے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے، اور ہم اس شو پہ بھی کہتے رہے ہیں، اور میں تو کم از کم پوری دنیا میں کہتا آ رہا ہوں کہ بھائی جان ہمارے پاس ایک بہت بڑی انفارمل اکانومی ہے، ہاں اور وہ جو انفارمل اکانومی ہے وہ چل رہی ہے۔ انفارمل اکانومی سے یعنی کہ یہ مطلب کہ جو اکانومی حکومت کی گرفت میں نہیں آتی، جو کہ حکومت میجر نہیں کر سکتی، جو کہ نہ ٹیکس دیتی ہے، نہ بتاتی کہ اس کے پاس کتنا پیسہ بن رہا ہے، نہ بتاتی ہوئی کتنے کام کر رہی ہے، وہ اکانومی بہت ہے۔ اور ہمارے ملک میں جو مڈل کلاس ہے اس اکانومی کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، اور ہوں ہمارے ملک میں جو ساری کنزمپشن ہے وہ اس اکانومی کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ تو ہے تو صحیح، یہ تو بات ماننے والی ہے کہ ہمارے پاس، اور جو مجھے یاد ہے کہ علی کمال ایک بچہ ہے ہمارا پی ایچ ڈی میں، اس نے میجر کیا تھا تو 91% تھی، 91% تھی انفارمل اکانومی آف دی آفیشیل اکانومی، یعنی کہ ہمارا جی ڈی پی ایکچولی انفارمل اکانومی کو ملائیں تو دگنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے علی کمال کے والد نے، اے آر کمال نے، کئی دفعہ میجر کیا ہے، ہماری انفارمل اکانومی 30 سے 50 ہمیشہ زیادہ نکلتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، انفارمل اکانومی اور جی ڈی پی ہمارا ہے زیادہ جو آفیشیل جی ڈی پی میجر کرتے ہیں اس سے۔ اب یہ کہنا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے فرق تو پڑتا ہے۔ دیکھیے ڈار صاحب کو اس وقت جو پریشر پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت پیسے بورو کیے ہیں۔ ہوں ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ تقریباً 70% آف سوری ڈیٹ جو ہے، جو ہمارا قرضہ ہے، وہ ہاں تقریباً 70% آف جی ڈی پی ہے، جب کہ ہم نے ایک قانون بنایا ہوا ہے، ڈیٹ لمیٹیشن لا جو ہم نے بنائی ہوئی ہے، جو کہتی ہے کہ ہمارا جو وہ ہے ڈیٹ وہ 60% سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے ہوں 70% تو کر دیا، اور ہم نے ماشاءاللہ بہت ڈیٹ بورو کیا ہے فورن کرنسی میں، ہم نے اتنا فورن کرنسی میں بورو کیا ہے، اتنا بینکوں سے لیا ہے، عالمی بینکوں سے، دنیا سے وغیرہ سے، کہ ہم نے جناب اپنا فورن قرضہ بھی بہت بڑھا دیا۔ اب اگر یہ 25% جی ڈی پی بڑھا دیں گے تو ماشاءاللہ ان کے لیے تو بڑی سہولت ہو جائے گی۔ یہ ایک دم 70% جی ڈی پی سے 55 پہ آ جائیں گے، اور کہیں گے ہاں ہم تو لا کے بیچ میں ہیں، ہم تو لا سے کراس کیے ہی نہیں۔ ندیم، وہ میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ ڈار صاحب کو اس سے بہت فائدہ ہے، حکومت کو اس سے بہت فائدہ ہے، اور ہاں ٹھیک ہے، جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کو بھی کچھ فائدہ ہے، کیونکہ وہ سارا وقت مختلف ممالک کے یہ جی ڈی پی جو ہے ان کا موازنہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس موازنے کے لیے ٹھیک ہے، آپ کو صحیح جو ہے فگر ہونا چاہیے، وہ سب میں مانتا ہوں، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام آدمی جو، اگر میں جا کے کسی ایک دکاندار سے کہوں تو اس کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ نہیں دیکھیں، اس کی صحت پہ تو ہماری جو بھی ہم باتیں کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا۔ بٹ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت ڈار صاحب کو، حکومت کو بڑا فائدہ ہے اگر کہ جی ڈی پی بڑھا دیا جائے، اور الیکشن سے پہلے بڑھا دیا جائے، تاکہ جب وہ کیمپین کریں تو وہ کہیں ہاں دیکھیں ہم نے آپ کی آمدنی کتنی بڑھا دی، دیکھیں ہم نے قرضہ، یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے ہم نے قرضہ اتنا نہیں لیا، قرضہ تو ہم نے کم لیا، ہاں دیکھیں ہم نے اتنا اچھا کام کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ یہ ہوگا، بعد کی باتیں ہیں کہ دو تین چیزیں ہوں گی۔ ایک تو ہمارا ٹیکس ٹو ڈی جی پی ریشو گر جائے گا، ہوں ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ 9% ہے،
وہ 6 پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، ہوں اور ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو بھی 15 پہ ہے وہ 11 پہ آ جائے گی، ٹھیک ہے، ہماری جو سیونگز ریٹ ہے جو ہم کہتے ہیں 10-12% کے قریب ہے وہ 9 پہ آ جائے نہیں نہیں، یہ تو میں سمجھ رہا ہوں. گی. دیکھو میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کس کے فائدے میں ہے، کہ ڈار صاحب کو فائدہ ہوگا، حکومت کو فائدہ ہوگا، ورلڈ بینک کو فائدہ پر ہوگا اصل ان. چیز تو یہ سمجھانے والی ہے نا لوگوں کو. نہیں نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ کیا وہ کہہ تو رہے ہیں، آپ کا کیا ہم کہنا ہے؟ ہاں. وہ جو جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا. مگر میں یہ ان کو بڑی اچھی اسٹڈی مل جائے گی، بڑے لمبے پیسے مل جائیں گے، بڑی عزت مل جائے گی، اور کیا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ سب ایک طرف جو ہے وہ جن کو فائدہ ہوگا. میں یہ مجھے جو جس چیز میں دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ عام شخص کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا. مجھے تو یہ لگتا ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ اس کے اثرات ان کے لیے جو ہیں بلکہ منفی ہوں گے، نیوٹرل بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ کہیں گے اچھا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو گر گیا ہے تو آپ اور ٹیکس لگائیں. بالکل لگائیں، بہت اچھا ہے. ہاں، تو لوگ جو ہیں جن کو اس ٹیکس کے عوض میں کچھ بھی نہیں مل رہا، وہ اور اپنی جیب سے جو ہے وہ یہ ٹیکس دینا پڑے گا ان کو. اچھا، یہ جو ہے بات یہ آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ اگر آپ 25% بڑھا دیں گے تو آپ ایک اور طریقے سے شو کر رہے ہیں کہ یار آپ کے جتنے بھی نمبرز ہیں جو آپ میجر کرتے ہیں، جی ڈی پی، انویسٹمنٹ وغیرہ وغیرہ، وہ سب نمبرز آپ کے غلط ہیں. ٹھیک، اور یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ، ہم بھی کہتے ہیں نمبرز غلط ہیں. ٹھیک، تو آپ بتائیے اس کو ٹھیک تو کرنا چاہیے. ابھی میں بھی مانتا ہوں ٹھیک کرنا چاہیے، پر ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نہیں سوچتا کہ ورلڈ بینک آ کے ٹھیک کر سکتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک بندے کے کہنے پہ ایک طرف نمبر ٹھیک ہونے چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا بھی یہ خیال ہے، کیونکہ اگر وہ آپ ایک نمبر کو ٹھیک کریں گے تو اس سے اور کوئی نمبر جو ہیں وہ غلط ہو جائیں گے. پھر آپ ان نمبروں کو ٹھیک کرنے کی طرف جو ہے اسی طرح کے اقدام کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ جو آپ کا ادارہ ہے، جو انسٹیٹیوشن ہے جس کا کام ہے یہ میجرمنٹس کرنا، اس کی کیپیسٹی جو ہے ایسی ہونی چاہیے کہ وہ جو چیز کہے اس پہ لوگ اعتبار کر سکیں. اب دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ جی ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے جرون، JERVEN. ہاں اس نے کتاب بھی لکھی ہے، اس کا نام ہے پور نمبرز. ہاں وہ افریقہ کے بارے میں بات کرتا ہے، آپ نے شاید وہ دیکھا ہوگا. ہاں. تو بتائیے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ کم سے کم جن ملکوں کا اس نے سروے کیا ہے، افریقہ میں 8-10 ملکوں کا، کہ ان نمبروں پہ کسی قسم کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک دن ہماری طرح کسی ملک نے اپنا جی ڈی پی 60% بڑھا دیا تھا، اور کچھ جو ہیں انہوں نے تو کبھی کوئی صحیح میجرمنٹ کی نہیں ہے، لیکن جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ ان کے لیے نمبرز جنریٹ کرتے جاتے ہیں. تو اس کی کتاب کا لب لباب تو یہ تھا کہ کوئی بھی نمبر ایسا نہیں ہے جس پہ آپ یقین سے اعتبار کر سکیں یا اس کے متعلق کہہ سکیں کہ ہاں اس میں تھوڑی بہت بھی جان ہے. تو اگر اتنے خراب نمبر ہیں تو جو آپ پالیسی بنا رہے ہیں، جو آپ باتیں کر رہے ہیں، وہ تو سب ہوا میں ہے نا. اور آپ ایک قسم کی اپنی دل کیا کہتے ہیں کو خوش کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، یا اپنی عوام کو خوش کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، پر اس میں سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ ندیم، اس میں سے دیکھو دو چیزیں ہیں. اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ صحیح میجرمنٹ چاہیے، صحیح میجر چاہیے، کیونکہ اس میجر سے اس کے کوئی فوائد ہیں، اس کا پالیسی میں استعمال ہوتا ہے یا اس کا بین الاقوامی موازنے میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے وہ جو ادارہ ہے، جو ہمارا اسٹیٹسٹیکل بیورو ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مجھے واقعی یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی، میں تم سے یہ سیریسلی پوچھ رہا ہوں کہ تم یہ سمجھو کہ میں ایک عام شہری کی ترجمانی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک میں اس کا انالوجی دیتا ہوں کہ اگر ہم پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمارے ملک میں مردوں کا جو اوسط قد ہے وہ 5 فٹ 6 انچ ہے،
اور کل کوئی آ کے مجھے کہہ دے کہ نہیں ہم تو اس کو غلط پیمائش کر رہے تھے، اصل میں 5 فٹ 9 انچ ہے، تو اس جس شخص سے میں بات کر رہا ہوں اس کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟ نہیں انجم، یہ تو دیکھیں نا، وہ اس کی صحت پہ چاہے پڑے نہ پڑے، بٹ دا پوائنٹ از کہ ہمارا جو جنرل ملک میں جو بھی ہمارا اسٹیٹسٹیکل بیس ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی کچھ خوشحالی کا پتہ چلے. جیسے کہ آپ کا جو پرسنل جو بلڈ کاؤنٹ یا جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کی ایک قسم کی میجرمنٹ کی بات ہے. ٹھیک ہے، اگر دنیا میں بلڈ کاؤنٹ کی میجرمنٹ کا وہ چینج ہو جائے، جو بھی طریقہ کار ہوتے ہیں، تو آپ کی بلڈ کاؤنٹ میجرمنٹ کے بھی وہ طریقے چینج کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے نا، اور آپ کی صحت کا بھی اندازہ اس سے لگانا پڑے گا. تو جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ ملک کی صحت کی بات ہے، ایک عام انڈیویجول کی صحت کی بات نہیں. اب بالکل صحیح ہے، چاہے جی ڈی پی کچھ بھی ہو، چاہے انویسٹمنٹ جی ڈی پی کو، ایک عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. بٹ پھر بھی دیکھا جائے تو ہمیں ایک اکانومی کی صحت کا حساب لگانے کے لیے یہ نمبرز کی ضرورت ہے اور ہونی بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا، تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اسٹیٹسٹیکل ایجنسی کو ٹھیک کیا جائے. اب اسٹیٹسٹیکل ایجنسی کا ہم نے 15-20 سال سے ہم باتیں کر رہے ہیں ٹھیک کرنے کی. ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے جناب بڑی دیر سے بات ہوئی اس کو انڈیپینڈنٹ کر دو. انڈیپینڈنٹ کا یہ مطلب ہے کہ جی وہ ایک ایجنسی ایسی ہونی چاہیے جو وہ نمبرز نکالے اس پہ کوئی ٹرسٹ ہو. گیا بات ٹرسٹ کیا جاتی ہے، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت اپنی مرضی سے نکلوا رہی ہے اس سے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ جب الیکشن کا وقت آئے وہ دکھا سکے کہ نمبرز بہت اچھے نکل رہے ہیں، چاہے کسی کی صحت کو فرق نہیں پڑتا. مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی کہتا ہے چلو میری صحت کو اگر کوئی فرق نہیں پڑا تو یہاں کوئی نہ کوئی لاکھ ایک بندے چاہے سیالکوٹ میں ہوں گے چاہے گجرانوالے میں ہوں گے جن کی خوشحالی بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ عام آدمی تو وہ سوچے گا نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹسٹیکل ایجنسی پہلی چیز یہ ہم نے سنا تھا انڈیپینڈنٹ ہو. اچھا، ہم نے اس پہ بڑی جدوجہد کی. انڈیپینڈنٹ کرتے کرتے کتنی باری یہ بات ہوئی ہے، پر ہر باری جب انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں بات یہ آ جاتی ہے کہ منسٹر آف فائنانس کہتے ہیں کہ میرے نیچے لگے، اور منسٹر آف فائنانس ہمیشہ منسٹر آف فائنانس اسٹیٹسٹکس لگتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہمیشہ اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ اپنے نیچے رکھتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ دنیا جہان میں یہ ہے کہ وہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہر پاکستانی شہری اپنی محنتی کمائی کے اوپر وفاقی اور صوبائی 80 سے زیادہ مختلف ٹیکس ادا کرتا ہے، جیسا کہ موبائل فونز پر، امپورٹ ایکسپورٹ پر، بینک کے ٹرانزیکشنز کے اوپر. کیا یہ مناسب بات ہے کہ پاکستانی حکومت اپنے شہریوں کو ٹیکس کے نام پر ہراساں کرنا اپنا معمول بنا لے؟ ہماری ریسرچ کا ایک نتیجہ اور بھی نکلتا ہے، وہ یہ کہ اگر ہم سرکاری افسران کی مداخلت اور شرح ٹیکس میں کمی کر دیں تو ہم کئی گنا زیادہ ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں. دنیا کے کئی ممالک یہ کامیاب تجربہ کر چکے ہیں جس سے انہوں نے اپنی غربت میں خاطر خواہ کمی واقع کی ہے. میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہماری عوام ٹیکس کے معاملے میں بات کر ہی لے، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے بچے ایک اچھے ماحول میں پروان چڑھیں جہاں ان کو دنیا کی تمام سہولیات اچھے سے میسر ہوں. بات بہت آسان ہے اگر سمجھنے والے سمجھ. ایک عوام، ایک ٹیکس، فیئر ٹیکس. وہ فرسٹریٹڈ رہتے ہیں، نہ ان کی کوئی ایمبیشن ہوتی ہے، نہ وہ اوپر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اسٹیٹسٹیکل ایجنسی وہ روٹین کا کام کری جاتی ہے جو اس کو عالمی ادارے یا دوسرے لوگ بتاتے ہیں، یہ اپنی کوئی ریسرچ نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینج جب آتا ہے جب آپ اپنی ریسرچ کریں، جب آپ اپنے آپ جیسے کہ جی ڈی پی جب میجر کرتے ہیں تو اس میں بڑے سارے ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں. کچھ ایسٹیمیٹ سرویز پہ بنائے ہوتے ہیں جو پیچھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سرویز کو اپڈیٹ کرنا، جیسے سینس آف مینوفیکچرنگ اسٹیبلشمنٹ ہے، جیسے یہ کیا کہتے ہیں لائف اسٹاک سرویز ہے، جیسے کنسٹرکشن کی. یہ سرویز کو آپ اپڈیٹ کرتے اوور ٹائم، ہر سال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، پر اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں. پھر اگر آپ ان چیزوں پہ ریسرچ نہیں کر رہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی ان کو چینج کیسے کریں. پھر آپ ویٹ کرتے ہیں کنسلٹنٹ باہر سے آئے، وہ آپ آ کے بتائے. ٹھیک ہے، وہ کنسلٹنٹ جو آتا ہے وہ تو 2 ہفتے کے لیے آتا ہے، اس کے پاس تو ایک کمپیوٹر پروگرام میں پڑا ہوتا ہے اس نے کسی اور ملک سے کیا لے کے آیا، وہ تو اس ملک کا کچھ سیکھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جلدی سے بتاتا تو یہ جونیئر آفیشل بیچارے ان کو کاپی کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں روشنی چلی گئی ہوتی ہے، یہ کوئی نئی چیز کرنا نہیں چاہتے، نہ کچھ کرتے ہیں وغیرہ. تو اس کی وجہ سے وہ سارا نظام ایک ڈسہارٹنڈ طریقے سے، گندے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے واقعی یہ کام کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ ورلڈ بینک کرے یا کوئی عالمی ادارہ کرے، آپ واقعی اسٹیٹسٹیکل ایجنسی کو سپریٹ کریں، علیحدہ کریں. ان کے جو اسٹیٹسٹیشن ہیں ان کو گریڈ 20 سے نیچے نہ رکھیں، ان کو اوپر آنے دیں، ان کو رن کرنے دیں ایجنسی، چاہے وہ کہتے ہیں مارکیٹ بیس سیلریز پہ ہوں، چاہے وہ بینکوں کی طرح ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ خوشحال لوگ ہوں اور کام کرنے والے لوگ ہوں، اور وہ تحقیق کریں اور ریسرچ کریں، کانفرنسز کریں، پیپرز کریں، سسٹم کو کانسٹنٹلی امپروو کریں. ایک
ہر باری آ کے کوئی باہر سے کہہ دے تو وہ نا ان کو بندر کی طرح اس کو کاپی نہ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اگر یہ اسٹیٹسٹیکل ایجنسی کو اب اچھی طرح امپروو ہونے دیں گے, یہ 5 6 10 سال کا کام ہے, 1 سال کا کام نہیں ہے اکٹھا کر کے آپ نے نمبر بڑھا دیا سب بیڑا غرق کر دیا. آپ ان کو کرنے دیں 4-5 سال, اور 4-5 سال 10 سال میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سسٹم امپروو کریں گے. پھر ایک امپروومنٹ آئے گی لاسٹنگ قسم کی. ٹھیک ہے, وہ غلطیاں بھی کریں, کچھ کریں گے بٹ سیکھیں گے. ایک کنسلٹنٹ کو لا کے ان کے سر پہ بٹھا دینا اور کہنا بھائی 25% جی ڈی پی اوپر کر دو, وہ کر دیں گے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور ہم پیچھے پیچھے بھاگیں گے اور وہی بکواس کرتے رہیں گے. اوہو ٹیکس جی ڈی پی ریشو گر گیا, اوہو یہ ہو گیا, فلانے ڈونر کو بلا لو, ایک اور کنسلٹنٹ کو بلا لو, وہیں بیٹھے رہیں گے ہم. ٹھیک ہے, ہمارے جو ماشاء اللہ اتنے بچے پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں وہ گریڈ 20 میں نیچے جا کے وہاں بیٹھ جائیں گے سب کنسلٹنٹ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہ بھائی ہمیں کچھ بتا دو. تو اس سے تو نظام کوئی بہتر نہیں ہونا, یہ ہو جانا ہے. ہمارے ملک کا موجودہ ٹیکس نظام اکنامک ڈیولپمنٹ میں مدد کی بجائے اس میں ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے. اس فرسودہ ٹیکس کے نظام کو جب تک ہم بدلیں گے نہیں, ہم ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتے. ایک مینوفیکچرر جب را مٹیریل امپورٹ کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کسٹم ڈیوٹی, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی, سیلز ٹیکس, ایڈیشنل سیلز ٹیکس, سندھ ایکسائز ڈیوٹی, پنجاب ڈیولپمنٹ سیس اور اس طرح کے اور بہت سارے ٹیکسز ادا کرنے پڑتے ہیں. اس را مٹیریل سے مینوفیکچرنگ کر کے جب مارکیٹ میں گڈز بیچنے جاتا ہے تو وہ امپورٹڈ گڈز سے کمپیٹیٹیو نہیں رہتا. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اکنامک ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. جتنا زیادہ کاروبار بڑھے گا اتنا زیادہ ملک خوشحال ہوگا. ایک عوام, ایک ٹیکس, فیئر ٹیکس. ایک بات اور بتاؤ کہ وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ تھامس شیلنگ نے ایک دفعہ یہ مثال دی تھی کہ بہت سے لوگ کھڑے ہوئے اسٹیج پہ تماشا دیکھ رہے ہیں, تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ایڑیوں پہ اپنے کھڑے ہو گئے تو ان کو بہتر نظر آ رہا ہے, مگر آہستہ آہستہ جب سب کے سب ایڑی پہ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ وہیں پہنچ جائیں گے جہاں پہلے تھے. بالکل صحیح. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 25% بڑھ جائے گا تو ہماری اکانومی سنگاپور سے بڑی ہو جائے گی اور فلانی سے بڑی ہو جائے گی, تو وہ سب کے ساتھ وہ بھی اپنا ریبیس کر دیں تو ہم سب پھر وہیں کے وہیں آ جائیں گے. وہیں آ جائیں گے. بالکل صحیح. بٹ نہیں, وہاں ڈفرینس یہ ہے نا کہ ان لوگوں نے کریڈیبل ٹرسٹ والے سسٹمز بنا لیے جہاں ان کا جو جی ڈی پی وغیرہ ہے وہ نمبرز ہیں وہ اچھے ٹھیک آتے ہیں. دیکھیں, نمبر ایک تو سب سے پہلی چیز ہے اسٹیٹسٹکس میں کوئی نمبر جون سا ہے فل ایکوریسی کے ساتھ تو میجر ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اسٹیٹسٹکس میں ہمیشہ ایک مارجن آف ایرر رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جس کو ہم کہتے بھی باقاعدہ کانفیڈنس انٹرول یا وہ کیا کہتے ہیں جو کیا سم تھنگ ایرر اسٹیٹسٹکس جو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اسٹیٹسٹکس میں ہمیشہ ہم ایک لیول آف امپریسیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. وی کین نیور میک اٹ ٹوٹلی پریسائز. ٹھیک ہے نا جی. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یس دیر ول آلویز بی ایررز. ٹھیک ہے, پر جو میں بات کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا موازنہ جو ہے پاکستان کا وہ تو لو یا لو مڈل انکم وہ تو رہے گا, وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, رہے گی وہ. تو وہ تو جیسے جرون نے کہا کہ وہ تو سارے کے سارے اسی کشتی میں جس میں ہم ہیں. بالکل بالکل بالکل. ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں ہماری اپنی حکومت کے لیے, ہمارے اپنے ٹرسٹ کے لیے, ہمارے اپنے ذہنی وٹ ایور پروگریس کے لیے ہمیں چاہیے اسٹیٹسٹیکل ایجنسی جو ایسی ہو جو کہ اچھے نمبرز ہمیں دے, جس کو آپ, میں, میرے ساتھ کا دکاندار, میرا یہ جو بھائی پھر رہا ہے سڑکوں میں, ہم سب کہہ سکیں ہاں بھی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ تبھی ہوگا اگر وہ ایجنسی ایک تو انڈیپینڈنٹ ہوگی, نمبر 2 وہ اپنا کام اس خوش اسلوبی سے کر سکے, پروفیشنلز ہوں, اپنی ریسرچ بھی ہمیں دکھائے, اپنے طور طریقے بھی دکھائے, اپنے کام بھی ہمیں دکھائے, اپنے چینجز بھی ہمیں دکھائے, اپنے وہ ایک خود ہی ڈائنامک بنا لے جس کے اندر بار بار اچھی چیزیں ہوتی رہیں. یہ نہیں کہ ایک ڈونر آ کے ان کو کہے یا کوئی کنسلٹنٹ آ کے کہے یا کوئی باہر سے آ کے کہے. مجھے لگتا ہے جب کوئی باہر سے آ کے ایسے کہتا ہے تو obviously لگتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے سسٹم خراب ہے. اور نمبر 2 اگر فائنانس منسٹر خود ہی کہتا ہے ہم ڈاک ایجنٹ میں, تو پھر تو نمبر خراب, پھر تو سسٹم ہمارا ہے ہی خراب. تو پھر تو فائنانس منسٹر خود ہی مان گیا ہے کہ بھائی میں جس ایجنسی کا سربراہ ہوں وہ ایجنسی ہے ہی خراب. تو پھر آپ کل کہہ رہے تھے بھائی. ٹھیک ہے. اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عالمی بینک کو بلائیں گے, وہ آ کے بتائے. بھائی عالمی بینک کیسے بتائے گا بھائی؟ آپ کے ملک میں وہ 2 ہفتے میں ان کا کنسلٹنٹ آ کے آپ کو سب کچھ بتا دے گا. جو ہمارے بندے بیٹھے ہیں وہ سارے فارغ ہیں, پھر ان کو فارغ کر دے, ورلڈ بینک ہو گیا اسٹیٹسٹکس بنائے بھائی.
हाँ अपने बिल्कुल। भी तो कोई होता है कॉन्फिडेंस यार, अपने बंदों को भी तो उभराएं, बढ़ाएं, प्रमोट करें, कॉन्फिडेंस बनाएं, हम्म ठीक है कि नहीं? हम्म। तो नदीम, तुम ये कह रहे हो कि ये अगर नंबर बेहतर हो जाए तो इसके कुछ फवायद भी हैं। मेरे जहन में ये आ रहा है कि जैसे नहीं, अगर इसके फवायद, सॉरी, पॉलिटिकल फवायद है, पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल फवायद अगर और कुछ नहीं। अगर अगर हम मतलब लॉन्ग रन में देखें तो पॉलिसी के फायदे भी हो सकते हैं अगर हमारी स्टेटिस्टिक्स अच्छी हों। अगर हम ठीक है, अच्छी बना सकें। मेरे जहन में ये आ रहा है कि जैसे ये लेबोरेटरियां हैं, मेडिकल लेबोरेटरियां, अगर ये आपको गलत नंबर दे दें, आप अपना ब्लड टेस्ट कराने जाएं, तो उससे आपको बेइंतहा नुकसान हो सकता है आपकी सेहत पे। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो बाकायदा उनकी स्टैंडर्डाइजेशन होती है, एक्रेडिटेशन होती है कि कोई लैब आपके गलत रिजल्ट ना दे दे। तो वहां तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि आम आदमी की सेहत पे वाकई बहुत फर्क पड़ता है अगर वो जो नंबर्स हैं वो सही हैं या गलत है। इसी तरह तुम कह रहे हो कि ये जीडीपी का भी नंबर अगर सही होगा तो किसी ना किसी तरह से हमें या हमारे मुल्क को या हमारे मुआशरे को इसका फायदा हो सकता है। नहीं, ये नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि इनको इस वक्त इनको पॉलिटिकल फायदा होगा, बट अगर लॉन्ग रन में हमारी स्टैटिस्टिकल एजेंसी अच्छी हो, ब्यूरोक्रेसी से, हुकूमत से इंडिपेंडेंट हो, जिसके अंदर अच्छे लोग काम कर रहे हो, जो खुद ही कोशिश कर करके हमें अच्छे स्टेटिस्टिक्स दें। देखें, अगर अच्छी एजेंसी होगी तो वो हमें नए नए स्टेटिस्टिक्स ईजाद करके देगी, नई नई चीज़ें देगी। ठीक है, वो सिर्फ ये नहीं कि पुराना यहीं से वो किसी की मैनुअल कॉपी करके उन्होंने निकाल दिया नंबर, ठीक है ना, वो हमारी लोकल प्रॉब्लम भी देख के समझ के उनको अच्छी तरह उभारेगी। एक जैसे आप ब्लड की बात की, इसी तरह हमारे इकोनॉमी के भी जो स्टेटिस्टिक्स होने चाहिए, हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल हमें बताए, ठीक है, और जब वो ठीक बताएगी तो, और अगर फिर उसके साथ साथ सॉरी एक और भी चीज़ है, सिर्फ नंबर दे देना काफ़ी नहीं होता, फिर आपकी हुकूमत में भी रिसर्च और इंटेलिजेंस और समझने की काबिलियत होनी चाहिए। अगर आपकी हुकूमत भी पॉलिसी बनाएगी बगैर सोचे समझे, जैसे आप बनाती है, मैं खुद रहा हूँ अंदर, मैंने देखा कैसे बनती है, आप कितने सालों से देख रहे हैं, हमारी हुकूमत तो ऐसे उठा के पॉलिसी बनाती है बगैर सोचे समझे ना। जैसे बजट बनाते हैं हम, बजट पे एक प्रोग्राम भी हम कर चुके हैं कि बजट पे कितना गौर व फिक्र और क्या होता है, ठीक है। जैसे हम पीएसटीपी बनाते हैं, एक ज़माने में महबूबुल्लाह के ज़माने में हम अच्छी प्लानिंग करने की कोशिश करते थे। मैं ये नहीं कहता अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए नहीं, पर कोशिश तो हम करते थे ना कम से कम। अब तो हमने कोशिश भी छोड़ दी है, अब तो जो हुक्मरान कहता है हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट लगा दो, ठीक है ना। अगर उस तरह पॉलिसी बनेगी तो नंबर्स भी कुछ नहीं करेंगे, नंबर की जरूरत ही क्या है? नंबर्स की जरूरत ही कोई नहीं। तो नंबर्स तो तब चाहिए अगर आपने पॉलिसी भी अच्छे तरीके से बनानी है, सोचे समझे तरीके से, तहकीक के ज़रिए, नंबरों को समझ के, नंबरों को ऑब्जॉर्ब करके, नंबरों के जो मसाइल निकलते हैं उन पे आइडेंटिफाई करके मसाइल क्या निकल रहे हैं उनके ऊपर तहकीक और बहस करके। फिर मैं तो बार बार देखता हूँ पॉलिसी तो तहकीक के बगैर बनती ही नहीं अंशुम। पॉलिसी तो है ही तहकीक, नाम ही तहकीक है, पर हमारी हुकूमत तहकीक करती नहीं, फिर क्या करें, ठीक है ना। हमने तो पॉलिसी आउटसोर्स कर दी है ना बार बार। अब इस पे प्रोग्राम अगला करेंगे कि डोनर्स को आउटसोर्स कर दिया ना, वो अलग बात है, उस पर फिर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चले, मेरा ख्याल आज के लिए काफ़ी है, ठीक है ना जी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज। पाकिस्तान में अवाम के ऊपर बेपनाह टैक्सों का बोझ है। तकरीबन 70 किस्म के तो विद होल्डिंग टैक्सेस लिए जाते हैं जिनके बारे में अवाम को पता भी नहीं है। इस तरह अगर आप देखें तो इस टैक्स के निज़ाम के अंदर ना तो हुकूमत को अपने ज़रूरी वसाइल ही मुयस्सर होते हैं, और दूसरी तरफ इसका बहुत बुरा असर हमारी मईशत पर होता है। जो इस वक्त हमें नुकसान हो रहा है उसका एक बड़ा मज़हर ये बात है कि हमारी तरक्की की शरह 4% से नहीं बढ़ रही, जबकि आबादी के लिहाज से हमें हर साल 12 लाख नौकरियां तो सिर्फ यंग लोगों के लिए ही हासिल करनी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम टैक्स के निज़ाम को फ्लैट रेट, यकीनी और सादा बनाएं, जिसके नतीजे में ना सिर्फ यहाँ तेज़ रफ्तार तरक्की होगी बल्कि लोगों को बचत और सरमायाकारी के ज़रिए मईशत को आगे ले जाने का मौका भी मिलेगा। एक अवाम, एक टैक्स, फेयर टैक्स।